سب لوگوں نے میٹنگ کی کہ جو فصیح و بلیغ شعراء ہیں ان کو کرائے پر حاصل کر لیا جائے. واہ واہ واہ. تو مکہ کے بڑے بڑے رئیس حضرات نے کچھ شعراء کا انتخاب کیا جو باہر کے تھے, مکہ میں رہتے نہیں تھے. ان کو بھاری بھرکم انعامات اور ان کو قیمت دینے کی بات کی, کہا اس قرآن کا جواب لے کے آؤ. تو وہ سب کہے کہ یہ تو آسان سی باتیں کر کے لائیں گے, لیکن سرسری طور پر آسان سی بات ان کو لگی ہوگی پیسہ دیکھ کر کے. اب وہ گئے اور اس کے بعد سال بھر ماتھا پیٹتے رہے لیکن بنا نہیں سکے. آئے دوسرے سال حج کے موسم میں یہ سب آتے تھے, مکہ کے بڑے بڑے یہ رئیس سب انتظار میں تھے کہ کچھ جواب لائے ہوں گے. پوچھا کچھ لائے؟ ان سبوں نے کہا کہ نہیں, وقت بیت گیا, کچھ لا نہ سکے, کچھ پیسہ اور دو ہمیں, اگلے سال لے کے آ جائیں گے, جواب لے آئیں گے. تو اور پیسہ لے کر کے گئے, پورا سال گزر گیا, پھر بھی جواب نہیں بنا پائے. لیکن کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈ کر کے لائے جن کو عرب کے درمیان انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فصیح جملے نہیں ہیں, فصاحت سے گرے ہوئے ہیں, لٹریچر کی لغت نہیں ہے, یہ اصطلاحات نہیں ہیں. 4 جملے وہ ڈھونڈ کر کے لائے قرآن پاک سے, 4 کلمے, جملے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی بہت ہے, اب اتنا ہی بتا دیا جائے کہ قرآن فصیح نہیں ہے تو عرب اس کو قبول بھی نہیں کریں گے. جو فصاحت سے گرا ہوا کلام ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن کے برابر کی فصاحت کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو اب یہ شعراء اگلے سال آئے, یہ سارے مالدار ان کے انتظار میں تھے. پوچھا کچھ لائے؟ تو انہوں نے کہا جواب تو نہیں لا سکے, لیکن 4 غلطیاں لے کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں. یہ لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتے یہ کلمے, اور یہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو اب توجہ چاہتا ہوں میں. پوچھا ان لوگوں نے, چلو ٹھیک ہے اتنا تو کر کے لائے ہو, وہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. تو ان شعراء نے کہا ایک لفظ ہے حضوا. یہ الفاظ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین کو, کیونکہ یہ واقعہ بھی جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. حضوا یہ مذاق کو کہتے ہیں عربی میں, لیکن حضوا کا استعمال عرب لوگ نہیں کرتے, استہزاء کہتے ہیں. صحیح, استہزاء ہوتا ہے. حضوا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا لفظ دکھتا ہے, عرب اس کا استعمال نہیں کرتے, عربوں میں استعمال نہیں ہے, تو یہ فساد سے گری ہوئی چیز ہے. اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا لفظ انہوں نے کہا کہ اس میں آیا ہے کبار. کبار جو ہے نا یہ بڑی عمر والے کو کہتے ہیں, اور اصل میں استعمال ہے کبیر. عربی کی لغت میں, عربی کی زبان میں کبیر استعمال ہے. یہ قرآن میں جو ہے نا کبار آیا ہے, تو یہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا قرآن پاک میں یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ فساد سے گرا ہوا ہے. 2 کلمے ہو گئے, حضوا, کبار. اچھا, اور آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں اور 2 کلمے آئے ہیں لَشَيْءٌ عُجَاب. ہاں, لَشَيْءٍ ہو سکتا ہے قاعدے کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے, لیکن یہاں پر لَشَيْءٌ عُجَاب کہا گیا. عجاب نہیں ہوتا, عجیب ہوتا ہے, یعنی کوئی بہت تعجب والی بات ہو, عجیب ہے, لیکن یہاں عجاب کا استعمال ہوا ہے جو کہ عرب استعمال نہیں کرتے. تو مکہ کے جتنے سیٹ تھے کہا یہ بھی تو بڑی بات ہے, چلو اتنا تو لے آئے وہ 2 سال میں. قرآن کے اندر یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن مسلسل چیلنج دے رہا ہے. صحیح. اب یہ ساری چیزیں لے کر کے کہے کہ آپ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو پیش کی جانے والی کتاب ہے یہ تو فساد سے گری ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہو اللہ کا کلام ہے. تو یہ سب چیزیں لے کر کے حضور کے پاس آئے, کہا کہ ہم آپ کے کلام سے کچھ غلطیاں لے کر کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں, ان کا فصاحت سے تعلق نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمے سنے ہی نہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لے آئے ہو تو اب فیصلہ بھی تو ہوگا نا, فصاحت سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک طرف ہوں اور تم ایک طرف ہو. ایسا کرو کہ جو عرب کا سب سے زیادہ فصیح انسان ہوگا اس کو آپ لے کے آؤ فیصلے کے لیے. تو ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ لے کر کے آؤ جو فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ ہونا چاہیے, جس پر سب کا اتفاق ہو. بہت اچھا. تو اس وقت عرب کا ایک ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر 96 تھی, 96 سال کا تقریباً بوڑھا آدمی, جو پہاڑوں پر رہتا تھا اور شہر میں صرف اس لیے نہیں آتا تھا کہ شہر کی زبان اس کی فصاحت میں مل نہ جائے, اللہ اکبر, نئے کلمے مل نہ جائیں. شہر والے مکس کلچر والے لوگ ہوتے ہیں, اتنا بلند معیار رکھتا تھا. ہاں, کہ مطلب اس کی زبان کی فصاحت میں کوئی بات نہ آئے, اس لیے وہ پہاڑوں کے اوپر زندگی گزارتا رہا. کیا بات ہے. تو عرب کے سارے گئے اس کے پاس اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں ایک مسئلہ آ گیا ہے, ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ کو فیصل بن کر کے چلنا ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مقدمہ ہو رہا ہے. انہوں نے الفاظ تو نہیں کہے, لیکن یہ کہا کہ کچھ فصاحت اور بلاغت کے متعلق آپ کو فیصلہ دینا ہے. بوڑھا چل پڑا کہ چلو ٹھیک ہے, فیصل کی حیثیت سے جانا ہے, میں آ رہا ہوں. جب وہ اس بوڑھے آدمی کو منا کر کے لے کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. لوگوں نے کہا کہ صاحب آئے اور فیصل کی حیثیت سے آئے. حضور نے دیکھا تو آپ بیٹھے رہے, بوڑھے کی عمر 96 اور 96 سال کا, اس کے لیے کوئی آپ نے وہ نہیں دکھایا. وہ آ کر کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی آ کر کے بغل میں بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, تو پھر وہ بھی گھبرا کر پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور پھر بیٹھ گئے, پھر وہ بھی بیٹھ گیا. ایک 96 سال کے بوڑھے کو اٹھک بیٹھک کرانا آسان بات تو ہے نہیں. اور پھر بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا یہاں نہیں, ادھر آ جائیے.
تو اس کو سامنے بلایا. پھر اس کے بعد وہ سامنے بیٹھ ہی رہا تھا کہ حضور نے فرمایا نہیں ادھر ہی صحیح ہے, ادھر بیٹھ جائیں. یہ جو 2-3 مرتبہ ہوا سٹیا گیا دماغ کے اوپر. ظاہر سی بات ہے بوڑھوں کو جلدی غصہ بھی آتا ہے. غصے میں آیا بوڑھا اور بول پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا یا محمد اتتخذونی ہزوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. اللہ اکبر. یہ جملے تھے اس کے. کہا کہ اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو, میں شیخ کبار ہوں اور یہ چیز آپ سے بہت عجیب ہے. وہ 4 کلمے جو شعرا ڈھونڈ کر کے لائے تھے غلطیاں ہیں, یہ بوڑھا وہ کلمے خود اپنے زبان میں استعمال کر رہا ہے جو ان کی نظر میں سب سے زیادہ فصیح ہے, سب سے بڑا فصیح تھا. اللہ اکبر. تو اب اندازہ کریں آپ اللہ کہ فیصلہ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے رہے. ایک بار ان کو دیکھیں, ایک بار اس بوڑھے کو. کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تم تو فیصل بنا کے لائے تھے, یہ تمہارا سب سے زیادہ فصیح انسان وہ کلمے استعمال کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک کی جو اعجازات ہیں ہر